میل مرج۔ اس سیکشن میں ہم ورڈ پروسیسر کے ایک بہت اہم فیچر کے بارے میں جانیں گے جسے ہم میل مرج کہتے ہیں۔ اس فیچر کا نام یعنی میل مرج سے ہمیں کچھ تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا تعلق پوسٹل میل یا ای میل سے ہوگا، لیکن اصل میں یہ کیا ہے اور لفظ مرج کا کیا مطلب ہے یہ ہم اس سیکشن میں جانیں گے۔ میل کا مطلب ہے ڈاک، جو کہ قدیم زمانے سے پیغامات کی ترسیل کا ذریعہ ہے، جبکہ مرج کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو آپس میں ملانا یا اکٹھا کرنا۔ اب اگر دونوں الفاظ کو اکٹھا کر کے دیکھیں تو پھر میل مرج سے کچھ ایسا مطلب لیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ انفارمیشن ہے جسے ہمیں مرج کر کے ڈاک کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ ڈاک ہماری روایتی پوسٹل میل بھی ہو سکتی ہے اور ہماری الیکٹرانک میل بھی، جو ہم کمپیوٹر کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آسان الفاظ میں سمجھانا ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ ورڈ پروسیسر میں ایک ایسا فیچر موجود ہے جس کے ذریعے ہم ایک ہی لیٹر بہت سے لوگوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بھیج سکتے ہیں، اور اس سارے کام میں ہم ورڈ پروسیسر کے ذریعے اپنے پاس موجود انفارمیشن کو لیٹرز کے ساتھ مرج کرتے ہیں۔ اب یہ لیٹر کیسا ہوگا جو ہم بہت سے لوگوں کو بھیج رہے ہیں؟ اس کی مثال ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے انویٹیشن کارڈز کی ہو سکتی ہے، یا کلب ممبرز کے لیے کوئی دعوت نامہ ہو سکتا ہے۔ یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے نام اینول کانووکیشن میں شرکت کا لیٹر ہو سکتا ہے، یا پھر اسٹوڈنٹس کے ریزلٹس بھی ہم اس طریقے سے انہیں ارسال کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب ہم ایسے انویٹیشن لیٹر یا ریزلٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ہر لیٹر میں نئے شخص کا نام یا اس سے ریلیونٹ ڈیٹا ٹائپ کرنا ہوتا ہے، اور یہ کام تو بڑی توجہ اور احتیاط سے کرنے والا ہوتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ ورڈ پروسیسر کا یہ فیچر بھی اس لیے ہے کہ ہم ریزلٹ شیٹس، لیٹرز اور انویٹیشنز مکمل احتیاط کے ساتھ تیار کر لیں اور انہیں صحیح لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اکثر اس طرح کے دعوت ناموں میں جو ٹیکسٹ ٹائپ کیا گیا ہوتا ہے وہ سبھی کے لیے ایک جیسا ہوتا ہے، تو پھر اسے تو ہمیں بار بار ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرق تو صرف لوگوں کے ایڈریس کا اور اس انفارمیشن کا ہے جو ہم انہیں انفرادی طور پر ارسال کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا میل مرج کا فیچر انہی چند باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے، اور یہ آپ کو 3 کام کرنے کو کہتا ہے۔ پہلے تو یہ کہ آپ اپنا لیٹر تیار کر لیں جو آپ ارسال کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ ان لوگوں کی ڈیٹا لسٹ تیار کریں جنہیں یہ خطوط ارسال کیے جائیں گے۔ اس لسٹ میں ان کے نام، فون نمبر اور ایڈریس کے علاوہ کوئی بھی انفارمیشن شامل کر لیں جو انہیں بھیجنا مقصود ہو۔ تیسرا کام یہ ہے کہ اس لیٹر کو ڈیٹا لسٹ کے ساتھ مرج کرنا، یعنی ملانا، تاکہ تمام لوگوں کے اپنی اپنی انفارمیشن کے ساتھ لیٹرز تیار کر دیے جائیں جنہیں بعد میں ارسال کرنا ہے۔ اب اور مزید تفصیل بتانے سے بہتر ہوگا کہ ہم اسے ایک ورڈ پروسیسر کی مدد سے بنا کر دیکھیں کہ سب کام کیسے ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک یونیورسٹی کانووکیشن کا انویٹیشن لیٹر تیار کرنے جا رہے ہیں۔ یہ لیٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو بھیجا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ لیٹر سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے ایک جیسا ہوگا، جبکہ صرف طلبہ کے نام اس میں تبدیل ہوں گے جو کہ ہم ڈیٹا لسٹ سے حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لیٹر کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے جس میں لیٹر پہلے سے ہی ٹائپ کر لیا گیا ہے، جیسے آپ اس کو آنے والے ایک فیز میں بھی ٹائپ کر سکتے ہیں۔ دراصل اسٹوڈنٹس کا مکمل نام آئے گا اور ٹائٹل کی جگہ ہم مس یا مسٹر لکھیں گے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس فادر نیم کے علاوہ ایڈریس کے لیے بھی 3 لائنز مختص کی گئی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ہم ان تمام عارضی لیبلز کی جگہ اسٹوڈنٹ کا اصل نام، ان کی ولدیت اور ڈاک کا پتہ دیکھ رہے ہوں گے۔ لیٹر ہم نے پہلے ہی اس لیے تیار کر لیا ہے تاکہ اگلے سٹیپس میں ہم صرف میل مرج کے فیچر پر توجہ دے سکیں۔ لیجئے، اب ہم چلتے ہیں اصل بات کی طرف اور میل مرج کی آپشنز کو دیکھتے ہیں۔ میل مرج کا مینیو ہمیں میلنگ کی ٹیب میں ملے گا۔ سب سے پہلے ہم میلنگ ٹیب میں موجود اسٹارٹ میل مرج پر کلک کرتے ہیں۔ جو لسٹ ہمارے سامنے ہے اس میں سے ہم سب سے آخری آپشن یعنی سٹیپ بائی سٹیپ میل مرج وزٹ پر کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کلک کرتے ہیں تو دائیں جانب ایک پین کھل گیا ہے جس کا ٹائٹل
آپ کو ایک میل مرج نظر آ رہا ہے۔ یہ میل مرج کا پین ہم سے کچھ اور کام کروائے گا جنہیں ہم احتیاط سے مکمل کریں گے۔ ان سٹیپس کی تکمیل پر ہم میل مرج کی تمام ضرورتوں کو جان جائیں گے۔ ہر سٹیپ میں یہ ہمیں کچھ آپشنز دکھائے گا، جیسے یہ ابھی ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کس قسم کے ڈاکیومنٹ پر کام کرنے لگے ہیں، اور نیچے کچھ آپشنز بھی لکھی نظر آ رہی ہیں۔ ابھی ہم چونکہ ایک لیٹر تیار کر رہے ہیں، اس لیے پہلی آپشن استعمال ہوگی۔ باقی آپشنز کی تفصیل آپ خود ایکسپلور کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کچھ زیادہ مختلف یا کمپلیکس نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو سمپل لیٹر بنانے کا طریقہ سمجھ آ جائے تو باقی آپشنز بھی آپ کے لیے آسان ہوں گی۔ اس پین کے نیچے دیکھیے، آپ کو بلو کلر سے نیکسٹ اسٹارٹنگ ڈاکیومنٹ لکھا نظر آ رہا ہے۔ ہم اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے ماؤس پوائنٹر سے اس پر کلک کرتے ہیں۔ اس سٹیپ میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کے لیٹر کے لیے کون سے ڈاکیومنٹ استعمال ہوں گے۔ 3 آپشنز بھی موجود ہیں۔ پہلی آپشن کہتی ہے کہ کرنٹ ڈاکیومنٹ استعمال کرنا ہے، یعنی بائیں جانب ہم نے جو لیٹر کچھ دیر پہلے تیار کر لیا تھا اسی کے ساتھ ہم کام کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری آپشن میں ٹیمپلیٹ استعمال کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ٹیمپلیٹ ایک خاص پیرائی میں ریڈی میڈ ڈاکیومنٹ کو کہتے ہیں۔ اور تیسری آپشن کا مطلب ہے کہ پہلے سے بنے اور ٹائپ کیے گئے لیٹر کو استعمال کرنا ہے۔ فی الحال ہمیں پہلی آپشن زیادہ سوٹ کرتی ہے اور یہ پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ اگلے سٹیپ پر جانے کے لیے ہم پین کے نچلے حصے میں موجود سلیکٹ ریسیپینٹس کے الفاظ پر کلک کرتے ہیں۔ لیجئے، اگلا سٹیپ ہمارے سامنے ہے۔ یہاں ہمیں ان لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے جن کو ہم لیٹرز بھیجنا چاہتے ہیں۔ یہاں 3 آپشنز ہیں۔ پہلی آپشن کہتی ہے کہ ایک پہلے سے موجود کوئی لسٹ استعمال کر لیں جس میں لوگوں کے نام ٹائپڈ ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ابھی کوئی لسٹ نہیں بنائی۔ دوسری آپشن میں لکھا ہے کہ آؤٹ لک کانٹیکٹس استعمال کر لیں۔ آؤٹ لک دراصل ایک ای میل سافٹ ویئر ہے جسے ابھی ہم نے استعمال کرنا نہیں سیکھا۔ اگر معلوم ہو تو پھر ہم اس سافٹ ویئر میں موجود لوگوں کے نام اور ایڈریسز استعمال کر سکتے ہیں۔ تیسری آپشن ہمارے کام کی ہے، جس میں لکھا ہے کہ ایک نئی لسٹ بنا لیں۔ چونکہ ہم پہلی مرتبہ میل مرج کا فیچر استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا ایک فریش لسٹ بنانا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیجئے، ہم ماؤس پوائنٹر کی مدد سے اس آپشن کے بائیں جانب سے سرکل میں ایک مرتبہ کلک کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے اس پر کلک کیا تو نیچے آپ کو کچھ تبدیلی نظر آئی۔ آپشن کے اس سیکشن کے نیچے اب آپ کو ٹائپ اے نیو لسٹ کا سیکشن نظر آ رہا ہے، جس میں بلو کلر سے کریٹ کا لفظ بھی لکھا ہے۔ جن لوگوں کو ہم انویٹیشن لیٹر ارسال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے نام اور ایڈریس کی لسٹ ہم اسی آپشن کے ذریعے بنائیں گے۔ آئیے اب کریٹ پر ماؤس پوائنٹر سے ایک مرتبہ کلک کرتے ہیں۔ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایک ونڈو اوپن ہو گئی ہے جس کا ٹائٹل ہے نیو ایڈریس لسٹ۔ اس ونڈو میں آپ کو وائٹ کلر کے باکسز نظر آ رہے ہیں جن کے بائیں جانب ان کے نام لکھے ہیں، مثلاً ٹائٹل، فرسٹ نیم، لاسٹ نیم، کمپنی نیم وغیرہ۔ یہ دراصل ایڈریس انفارمیشن کو ٹائپ کرنے کے لیے ڈیٹا انٹری فارم بنا ہوا ہے جہاں ہم لوگوں کے ایڈریسز کی ڈیٹیل ٹائپ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیٹا انٹری فارم ایک وقت میں ایک شخص کا ڈیٹا ٹائپ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس فارم کے نیچے کی طرف اسکرول بار موجود ہے جس کے ذریعے ہم اس میں موجود تمام فیلڈز کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت سی فیلڈز ایسی ہیں جو ابھی ہمارے لیے غیر ضروری ہیں، مثلا اسٹیٹ، زپ کوڈ، کنٹری اور ورک فون وغیرہ۔ ان غیر ضروری فیلڈز کو ختم کرنے اور اپنی ضرورت کے مطابق اس فارم کو تیار کرنے کے لیے ہم اسے کسٹمائز کریں گے۔ کسٹمائز کا مطلب آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی چیز کو اپنی ضرورت کے مطابق ڈھالنا۔ اس فارم کے بالکل نیچے چند بٹنز ہیں جن کے نیچے کسٹمائز کالم کا بٹن بھی ہے۔ ہم اس پر ماؤس پوائنٹر سے کلک کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور ونڈو ہمارے سامنے ہے جس کا ٹائٹل کسٹمائز ایڈریس لسٹ ہے۔ اس جگہ ہم فارم میں موجود تمام فیلڈز کو ایک لسٹ کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اس لسٹ میں سے غیر ضروری فیلڈز کو ڈیلیٹ کرنا ہے اور اپنی ضرورت کی فیلڈز کا اضافہ کرنا ہے۔ غیر ضروری فیلڈز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے
पहले हम माउस पॉइंटर के जरिए से सेलेक्ट करते हैं और फिर दाएं जानिब डिलीट के बटन पे क्लिक करते हैं। आपके सामने एक मैसेज बॉक्स आ गया है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या वाकई आप इस फील्ड को डिलीट करना चाहते हैं। साथ ही वो ये भी बता रहा है कि अगर इसे डिलीट किया गया तो इसमें मौजूद तमाम इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये फील्ड हमारे काम की नहीं और ना ही हमने अभी तक कोई डेटा एंटर किया है, लिहाजा हम इस वक्त यस के बटन पर क्लिक करके इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं। लीजिए, लिस्ट में से वो फील्ड निकाल दी गई है। बिल्कुल इसी तरह हम गैर जरूरी फील्ड को लिस्ट में से डिलीट कर देंगे। आप देख रहे हैं कि हमने इस लिस्ट में से गैर जरूरी फील्ड्स डिलीट कर दी हैं। अब हमें एक फील्ड अपनी जरूरत के मुताबिक शामिल करना है जो फादर्स नेम की फील्ड है। इसके लिए हमें दाएं जानिब सबसे ऊपर मौजूद ऐड के बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने ऐड फील्ड की एक छोटी सी विंडो ओपन हो गई है। यहाँ हम फादर्स नेम टाइप करते हैं। इसके बाद हम माउस पॉइंटर की मदद से ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। वैसे आप चाहें तो कीबोर्ड से एंटर की भी प्रेस कर सकते हैं, उससे भी ये विंडो क्लोज हो जाएगी। आप देख रहे हैं कि फादर्स नेम की फील्ड लिस्ट में सबसे आखिर में है, जबकि इसे तरतीब के लिहाज से लास्ट नेम के बाद होना चाहिए। इस फील्ड को ऊपर ले जाने के लिए हम मूव अप का बटन इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, मूव अप के बटन पर मुतअद्दिद बार क्लिक करके हम सिलेक्टेड फील्ड को मतलूबा जगह पर ले आए हैं। आप मूव अप और मूव डाउन के बटन्स को इस्तेमाल करके सिलेक्टेड फील्ड्स की तरतीब बदल सकते हैं। इस एड्रेस लिस्ट को हमने अपनी जरूरत के मुताबिक कस्टमाइज कर लिया है और अब हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। हम वापस अपने एड्रेस इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आ गए हैं। आप देख रहे हैं कि डेटा एंट्री फॉर्म की शक्ल पहले से मुख्तलिफ है। इसमें अब सिर्फ वो फील्ड नजर आ रही हैं जो हमारे इनविटेशन लेटर की जरूरत है। अब हमारा काम ये है कि स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप करना शुरू कर दें। सबसे पहले हम टाइटल की फील्ड में माउस पॉइंटर से क्लिक कर लेते हैं और स्टूडेंट्स का जो भी टाइटल मुनासिब है वो टाइप करते हैं। टाइटल टाइप करने के बाद कीबोर्ड से टैब की प्रेस करते हैं और फर्स्ट नेम की फील्ड में आ जाते हैं। हम यहाँ स्टूडेंट के नाम का पहला हिस्सा टाइप करते हैं। उसके बाद टैब की प्रेस करके लास्ट नेम की फील्ड में जाते हैं और स्टूडेंट का लास्ट नेम टाइप करते हैं। और इसी तरह हम बाकी तमाम फील्ड्स में भी डेटा एंटर कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने पहले स्टूडेंट का डेटा तो टाइप कर दिया है। अब दूसरे स्टूडेंट का डेटा कैसे टाइप करें? इसके लिए हम इस फॉर्म के नीचे मौजूद बटन्स में से सबसे पहले बटन, जिसका नाम न्यू एंट्री है, इस पर क्लिक करते हैं। न्यू एंट्री का बटन प्रेस करने से ये फॉर्म अब आपसे अगले स्टूडेंट का डेटा लेने के लिए तैयार है। हम इस वक्त दूसरी एंट्री के लिए तैयार हैं। लीजिए, हमने स्टूडेंट्स का डेटा इस फॉर्म के जरिए एंटर कर दिया है। हमने वक्त बचाने के लिए आपको सारी डेटा एंट्री करते हुए नहीं दिखाए, लेकिन यकीन रखिए हमने प्रॉपर तरीके से डेटा एंट्री की है, कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया। डेटा एंट्री कर लेने के बाद हम इस फॉर्म को क्लोज करना चाहते हैं ताकि अगले स्टेप्स पर जा सकें। इसके लिए विंडो के बॉटम राइट कॉर्नर में ओके का बटन मौजूद है। हम माउस पॉइंटर की मदद से इस पर क्लिक करते हैं। ओके के बटन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक और विंडो आ गई है।